عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لي انا اجزی به يدعو شهوته وطعامه لاجلي بالصائم فرحتان فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف الصائم اطيب عند الله من ريح المسك الصوم جنة ومن كان يوم صومه فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخب وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج انسان کا ابن آدم کا ہر عمل جو ہے ایک نیکی کرنے پر ہم 10 نیکیاں سے لے کر 700 نیکیاں تک لکھ دیتے ہیں۔ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر شرائط کی موجودگی میں، اخلاص کی موجودگی میں کہاں ایک نیک عمل کرنے پر 10 سے لے کے 700 تک کر دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ اس سے مستثنیٰ ہے، روزہ اس سے ایکسیپشن ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی سزا دینے والا ہوں۔ میری خاطر جو ہے میرا بندہ اپنی شہوتوں کو چھوڑتا ہے، اپنی بھوک پیاس کو چھوڑتا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ جو ہے روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، یہ خوشی جب کہ افطار کرتا ہے، یعنی عمل مکمل ہو گیا، اس کا روزہ پورا ہو گیا۔ پھر یہ خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے ملے گا، عند لقاء ربہ، اس وقت اس کو جو اجر ملنے والا ہے اس سے بے انتہا خوشی ہو جائے گی۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ روزہ ایک ڈھال کی طرح ہے، ڈھال سے آدمی جو ہے جنگ میں دشمن کے حملے سے بچتا ہے، تو یہ نفس کے لیے ڈھال ہے، شیطان کے لیے ڈھال ہے، کل دوزخ کے لیے ڈھال بننے والی ہے۔ تو تم میں سے جب کوئی روزے سے ہو تو وہ جو ہے کوئی فحش کام نہ کرے، شور و شغب نہ کرے، کوئی اس سے لڑنے ہی آ جائے تو کہہ دے کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو روزے کی اہمیت کیا ہے اور اس کا مقام اور مقصد کیا ہے، اس حدیث میں آئے۔ تو بے شمار حدیثیں روزے کے سلسلے میں آئی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع الطعام والشراب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر باطل کلام اور کام، یعنی سارے غلط کام اور غلط باتیں نہ چھوڑیں، تو اللہ کو پرواہ نہیں کہ کیوں بھوکا پیسہ مرتا ہے۔ وعنہ، یعنی ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له من صیام الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیام الا السہر۔ بے شمار روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزے سے، روزہ رکھنے سے سوائے بھوک پیاس کی تکلیف کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سے رات کو نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو نیند خراب کرنے سے ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان بغیر مرض ولا رخصۃ لم یقضی عنہ صوم الدہر ان صام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر شرعی عذر کے، مسافر کو، بیمار کو، اسی کیٹیگری میں جو ہے حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، اور جو ہے بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، تو یہ سب لوگ شامل ہیں، بغیر شرعی عذر کے ایک روزہ چھوڑ دے گا تو پھر اس کے بعد پوری عمر بھی روزہ رکھے گا تو ایک روزے کی تلافی نہیں ہوگی۔ تو جس سے پہلے آپ کے سامنے بات آئی کہ روزہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے چوتھا رکن ہے۔ ہر عاقل بالغ پر، مقیم پر روزہ فرض ہے۔ جو رخصتیں دی گئی وہ رخصت تو ہیں اس کے اندر۔ تو روزے کا انکار کرنے والا کافر ہے، بغیر شرعی عذر کے چھوڑنے والا سخت گناہ گار ہے، اس کی تعزیر کی جائے گی، اس کو جو ہے قید میں رکھا جائے گا، حتیٰ کہ قتل بھی کر دیا جا سکتا، علماء نے لکھا ہے۔ تو روزہ جو ہے اب جیسا روزے کے فضائل آپ کے سامنے آئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے ہر نیک عمل کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک نیک عمل کرنے پر 10 نیکیوں سے لے کے 700 لیتے ہیں، یعنی اس کی شرائط پورے۔ نماز پڑھ رہا ہے آدمی، جیسے کل آپ کے سامنے آیا، نماز کے فرائض ادا کرے، واجبات ادا کرے، پھر سنتیں، مستحبات، تو
بہت زیادہ ثواب ہوگا نہیں اس کو. صرف فرائض واجبات کر رہا ہے تو کتنا ثواب ملے گا اس کو. تو تمام واجبات تو روزے کے تمام جو ہے آداب کے لحاظ سے روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے 10 نیکیوں کے 700 نیکیاں دیں گے ایک نیک عمل پر. لیکن روزہ اللہ کے بارے میں روزہ تو میرے لیے, یہ قانون جو ہے ساری نیکیوں کے لیے. روزے کے لیے الگ قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, روزہ صرف میرے لیے اور میں اس کی جزا دینے والا ہوں. ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. نماز غیر اللہ کے لیے ہوتی ہے کیا؟ کیا زکوٰۃ غیر اللہ کے لیے ہوتی ہے؟ حج غیر اللہ کے نہیں, لیکن وہ ساری عبادتوں کی ایک شکل ہے. نماز پڑھ رہے معلوم ہوتا ہے آدمی, زکوٰۃ دے رہا ہے ایک تو دینے والا ہی نہیں والا, تو حج کر رہا ہے تو ایک ہنگامہ ہی ہے, حج کو چاہ رہا ہے تو ایک ہنگامہ ہی برتا ہے. یہاں وہاں تو 1-2 مہینے دعوتیں اور وہ سب ہوتا ہے. روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کو کوئی جانتا نہیں. آپ روزے سے نہیں کیا معلوم, اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے, اس کی کوئی شکل نہیں ہے. آپ وضو کرتے ہوئے 2 گھٹ پانی پیتے تو کون جانے والا بتا دیں. وضو کرتے کرتے آپ یا کسی گھر میں چلے جائیں, تنہائی میں جو ہے کسی ہوٹل میں چلے جائیں, بازار میں, آپ بیٹھ کے کون دیکھنے والا ہے. تو یہ روزہ جو ہے راز ہے بندے اور خدا کے درمیان. اس لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے, اس لیے میں اس کی جزا دینے والا ہوں. کتنی سزا دیں گے اللہ تعالیٰ معلوم نہیں, بے انتہا سزا دینے والے. تو اس لیے فرمایا کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں ہونے والی. ایک تو افطار کرنے کے بعد, دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگ افطار پہ بیٹھے رہتے ہیں, افطار کرنے کے بعد کیسی خوشی ہوتی ہے کہ چلو بھائی ہمارا روزہ پورا ہو گیا, آج 12 ہو گیا. ایسا اس طرح سے انسان سوچتا ہے آج کتنے ہو گئے, اتنے ہو گئے. اب سب سے بڑی خوشی ہو جب کہ اللہ تعالیٰ خود, آپ دیکھیے کوئی انعام دیتا رہتا ہے, یہ پریزیڈنٹ خود دیا جو کسی بولے رہتا ہے, بول کو جا چھوڑتا ہے, تم دیتے بیٹھو میں جاتا ہوں. بیٹھ کے خود اپنے ہاتھ سے کوئی پریزیڈنٹ دے رہا ہے کہ وزیر اعظم دے رہا ہے, کتنی خوشی ہوتی. ایک بعد میں فوٹو نکالتے رہتے ہیں آپ ایک دم وہاں سے, چھوٹا ذرا پریزیڈنٹ سے فوٹو کال رہنے. تو اللہ تعالیٰ کرے میں خود کی جزا دینے والا, تو بھلے کیا جزا ہوگی جو اللہ دینے والے ہیں, تو بے انتہا جزا اس کی ہونے والی, یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ اس حدیث میں آ رہا ہے لخلوف فم الصائم, روزہ رہنے کے بعد جو ہے منہ سے لواب وغیرہ چلتا رہتا, کھانا پینا جاری رہتا تھا, تو منہ میں بو نہیں آتی, سب بند ہو جاتا نا, تو منہ سے بو آتی. دیکھتے ہیں مسواک وغیرہ کرتے رہتے ہیں ہم لوگ, اللہ کے فرمان مسواک کرو کثرت سے. اس کے باوجود بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب معدہ خالی ہوتا ہے اس سے بو آتی. وہ بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے اللہ کے نزدیک. دیکھو کیا مقام ہے روزہ دار کا. آگے روزے کا مقصد ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ روزہ جو ہے ڈھال کی طرح. روزہ کس لیے رکھا جا رہا ہے؟ تم کو ساری برائیں چھڑانے کے رکھا جا رہا ہے. من لم یدع قول الزور والعمل به, جھوٹی باتیں, غیبت, چغلی, بہتان, گالیاں گلوچ, یہ سب انسان کرتا رہتا ہے, اور برے بہت سارے کام کرتا رہتا ہے. اب وہ تو ٹی وی آ گیا ہے, فلاں آ گیا ہے, وہ اس میں کیا گیا, چھوٹے سے موبائل کے اندر آ گیا, بیٹھو بس کیا کرتے ہیں, کھیل کون روک سکتا ہے. تو ایسے غلط کام جب نہیں چھوڑا بندہ, تو اللہ کو پرواہ نہیں, کیوں بھوکا پیسہ مرتا ہے. لیس اللہ حاجت, اللہ کو کیا حاجت ہے. اللہ تعالیٰ روزے سے یہ چاہ رہے ہیں کہ تم ساری برائیوں کو چھوڑ. اب دیکھو روزے میں کیا ہے بھائی, آدمی کھانا بھی جائز ہے, پینا پانی بھی جائز ہے, نکاح تو بیوی بھی جائز ہے, اس سے بچایا جا رہا ہے تم کو. حلال چیزیں تم کو بچایا جا رہا ہے تاکہ حرام چیزوں سے بچنے کا تمہارے اندر مادہ پیدا ہو. تم نے جو ہے حلال چیزیں چھوڑ رکھی, حرام چیزیں کر رہے ہیں تم لوگ. کیا جھوٹ جو ہے بغیر روزہ نہیں ہے تو جھوٹ حلال ہے کیا؟ بولو, یہ آدمی روزے سے نہیں ہے, جھوٹ بولا اس کے لیے جائز ہے, غیبت کرنا اس کے لیے جائز ہے. ارے جو چیزیں روزے غیر روزے کی حالت میں جو ہے ناجائز ہیں, تم روزے کی حالت میں کر رہا ہو, کیا فائدہ ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ تم ساری برائیوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ. جیسے کہ قرآن کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کر دیے گئے اس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے. یہ مت سمجھو تم پر ہی یہ جو ہے ذمہ داری ڈالی گئی ہے, یہ رکن تم پر ہی عائد کیا گیا ہے, تم کو مشقت مبتلا کیا گیا. نہیں, ساری امتوں پر روزے فرض رہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو حلال چیزوں سے بچا کے تمہارے اندر یہ مادہ پیدا کہ تم کل حرام چیزیں تو تم اس سے بچو. تم تو حلال چیزیں چھوڑ دو, حرام کام کرتے بیٹھے ہو. کیا الٹا کام کر دیا تم نے. اب ذرا غور کرنا ہے کہ روزہ کس طرح سے تقویٰ پیدا کرتا ہے. تقوی کی ضرورت کیا ہے؟ کہ آپ چھپ کر کھاتے پیتے نہیں. کوئی بھی آدمی نہ ارادہ کرتا ہے, کون نہیں دیکھے تم گٹ ذرا پانی پی لوں, ایسا ارادہ کرتا ہے کوئی؟ ایسا کوئی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے بولو؟ یہ اللہ دیکھ رہے جو اللہ کو معلوم ہوتا. ہاں, تو اللہ کیا صرف روزے کے بعد میں روزہ بند کر روزہ ختم ہوتا اللہ نہیں دیکھتا؟ کہ اللہ صرف رمضان میں دیکھ رہا ہے, رمضان کے بعد نہیں دیکھتا؟
اللہ کی صفات کبھی سے جدا ہوتی نہیں، ہر وقت دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ تم کو، چاہے تم روزے سے ہو، یہ افطار کرو، رمضان ہو یا شعبان ہو یا شوال ہو، ہر وقت تم اللہ کی نگاہ میں ہو، تمہاری ہر بات جانتا ہے، تمہاری حرکت سے باخبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ اللہ کے صفات تمہارے دل میں پیدا کرنا ہے، اس کا استحضار تمہارے دل میں جمانا ہے، اسی لیے روزہ رکھا جا رہا ہے۔ تو روزے کو راز کہا گیا نا، اللہ بندے کے درمیان راز ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے تمہارے روزے کو۔ یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو جو ہے یہی تقویٰ پیدا کرنے والی چیز ہے۔ یہ اللہ دیکھتا ہوا، کون دیکھو نہ دیکھو، کیا میں اللہ ڈر کرنا وہ کام ہے بولتے نا، میں اللہ ڈر کروں سبھی کام ہے، اللہ حق کو نہ جب بولتا نہ حق نہ اللہ جب بولتا میں کیا غلط نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کے صفات، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہماری حرکت سے باخبر ہے، ظاہری نہیں بلکہ باطن بھی اللہ تعالیٰ ہمارا جاننے والا ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے ہمارے دل میں جمانا ہے روزے کا، اس لیے ایک روزہ کا ایک مہینہ رکھا، ایک مہینے تک مسلسل مشق کرائی جا رہی ہے۔ دیکھو تم ہمیشہ اللہ کی نگاہ میں ہو، تم روزہ رکھے ہو، تم کھانا پینا چھوڑ دو، تم کو کوئی 5 منٹ بولے تو پہلے کھولتا کیا، نہیں کھولتا، نہیں جی ٹائم نہیں ہوا ابھی، یہ ٹائم ہوا چھوڑو جلدی، سارے نماز چھوڑو جلدی، یہ نہیں رن دلو سر، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، یہ ٹائم ختم جی نہیں کرنا، روزہ نہیں ہوتا، کتنا اہتمام کرتا ہے بندہ۔ تو یہ سب اس لیے کہ جو ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ کے صفات کا استحضار ہمارے دلوں میں بٹھانا، یہ روزے کا مقصد ہے، اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ پیدا کرنے کا صحیح تو صرف اللہ کی صفات ہی تھے۔ تقویٰ پیدا ہونے کے بعد ہم کو ہدایت ملے گی۔ اس کے بعد آگے دوسری آیت میں کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ارے رمضان وہ مہینہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی دلیلیں ہیں، حق کو باطل سے جدا کرنے کی دلیلیں ہیں، ہدایت نامہ تمہارے لیے اور سب سارے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے نازل فرمایا۔ کیا ہدایت کیسے ملے گی؟ ھدی للمتقین، ہدایت متقی لوگوں کو ملے گی۔ متقی کیسے بنے گا آدمی؟ روزہ رکھنے سے متقی بنے گا۔ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے تقویٰ پیدا کرنے کا انتظام بھی کر دیا۔ تم روزہ رکھو، تمہارا تقویٰ پیدا ہوگا، تم اس کی ہدایت سے پیدا اٹھاؤ گے، تم کو قرآن کی ہدایت ملے گی۔ قرآن موجود ہمارے ہر گھر میں، اب تو نئی نئی زبانوں کے اندر، کنڑی، ہندی، مراٹھی، گجراتی، انگریزی، سب زبانوں کے اندر مسجد میں تو بھر کہاں ایک 2-4 قرآن نہیں ملتے تھے، اب تو اتنے، پھر بھی ہدایت سے محروم ہے۔ کیوں؟ تقویٰ نہیں۔ اللہ نے کنڈیشن لگی، ھدی للمتقین، ہدایت متقی لوگوں کو ملے گی۔ تم اگر اللہ کا تقویٰ پیدا کرو تم کو صحیح راستہ ملے گا۔ تو آج ہم ہدایت، اتنی چیزیں ہدایت کی ہونے کے باوجود ہم ہدایت سے کیوں محروم ہیں؟ کتنے فرقے ہو گئے ہمارے بچپن میں، اتنے فرقے نہیں تھے، اب بہت فرقے اور گمراہ فرقے، بھٹکنے والے، بھٹکانے والے اتنے پیدا ہو گئے، کیا کریں؟ تو تقویٰ نہ رہنے کی وجہ سے۔ تو روزے کو صحیح معنوں میں اگر آدمی ادا کرے گا، صحیح رکھے گا، شرائط سے رکھے گا، تو انشاءاللہ ضرور تقویٰ پیدا ہوگا۔ تقویٰ پیدا ہو تو ہدایت ملے گی اس کو۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور کل نجات کا ذریعہ تو ہدایت ہے۔ ہدایت کے بغیر کسی کو نجات نہیں ملے گی۔ تو یہ رمضان کے روزوں کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے آئی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ روزانہ میرا خیال ہے کہ صرف ایک ٹاپک کے بارے میں تھوڑی سی بات بولوں، ورنہ بہت ساری حدیثیں ہیں روزے کے بارے میں بھی ہو، زکوٰۃ کی، بس ایک سرسری خاکہ آپ کے سامنے آ جائے۔ روزے کا کیا مقصد ہے کہ تقویٰ پیدا کرنا ہے، اس کو لحاظ رکھتے ہوئے ہم ساری برائیوں کو چھوڑ دیں۔ جب تک ہم جو برائی نہیں چھوڑیں گے ہمارا روزہ بے فائدہ ہے۔ جس حدیث میں آ رہا ہے کتنے روزہ رکھنے والے ان کو صرف بھوک پیاسی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کتنے نماز پڑھنے والے سوائے نیند خراب کرنے لے کے ان کو معلوم نہیں ہوتا کیا پڑھا جا رہا ہے۔ کم سے کم یہ تو خیال ہو کہ اللہ کے سامنے ٹھہرے، کچھ نہ کو بھائی ہم نے کیا سمجھ لیجیے عربی میں، بس اللہ کے سامنے ٹھہرتا تو خیال ہے۔ ایک بزرگ بول رہے تھے آدمی ہاتھ باندھ لیتا ہے، نیت کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے خیالات کہاں جاتے رہتے، پوری دنیا پھرتے رہتے، بغیر ویزا پاسپورٹ کی پوری دنیا پھر کہا تھا، بغیر ویزا پاسپورٹ کے پوری دنیا پھر کہہ رہا تھا۔ وہ خیال کرتا ہے وہاں سے، وہ کبھی وہ سے گیا تھا، مسقط گیا تھا، کبھی دبئی گیا، وہ سب وہ یہ وہ سب پھر لے کے وہاں سے۔ کم سے کم یہ تو ہمیں اللہ کے ٹھہرا قرآن پڑھا جا رہا ہے، بس اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، ورنہ ہمارا ٹھہرنا بالکل جو ہے نیند خراب کرنے کے سوا ہے۔ نیند خراب ہوتی رہتی، پانی لگا لے رہا ہے آدمی، وہ کر رہا ہے، کیا فائدہ؟ بتا کہاں ٹھہرا ہے، سوچو کس کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے؟ ملک کائنات سے ٹھہرا ہوا ہے، اپنے خالق مالک سے ٹھہرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو دین کے احکام جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی وسلم وبارک وکرم صلاۃ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.